چینل دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. دن بھر کی خبروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. حضرات نفرات، آج ہم لوگ ایک ہی ٹاپک پر بات کریں گے. وہ ٹاپک ہے آئٹم یا بم. اس پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک ریکویسٹ کروں گا، مگر اس ریکویسٹ سے بھی پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا، انتہائی افسوس کی بات ہے جو رفح میں ایک جو پٹی تھی وہ اسرائیلی فوج کی طرف سے ایک ایسا کیا کہا جائے کہ اتنا بہت بڑا ظلم کہ وہاں پہ نہ فقط وہ تو ویسے تو بیچاروں کی شہادت ہے، مطلب وہ بچے ہیں، عورتیں ہیں اور بوڑھے بزرگ، یعنی کچھ جوان تو ان کے ہیں ہی نہیں کچھ ایسے، بالکل ان کو اس آگ میں جھلس گئے. جھلس مطلب سمجھ سکتے ہو آسانی کے ساتھ، جو نفس نے تو برات وہ جو پڑے ہوئے تھے نا، جو بیمار حال میں کسی بھی حالت میں پورے آگ میں جھلس گئے، ہڈیاں تک ان کی جل گئی ہے. اس سے بہت بڑا ظلم. ناظرین حضرات، یہ بہت بڑی مطلب ایسے افسوس کی بات ہے نا. دیکھیں اس ٹائم وقت مسلمان نے کوئی پارٹیسپیشن نہیں کی ہے. اس حوالے سے معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے ہر ملک کی کنٹری تو دنیا کے اس مسلم ممالک کو کہوں گا ماں سوا ایران کے. ایران نے دیکھیں اس نے اپنی تاریخ میں ایک اپنا حصہ ڈال دیا ہے جو مسلمانیت کے لیے. اس کو کوئی مانے نہ مانے، کسی دوسری طرف سے ڈائیورٹ کرے یا کچھ کرے، اگر اس حوالے سے یہ شہادت بھی اگر ہوئی ہے اپنا اس کے صدر صاحب کی اور وزیر خارجہ صاحب کی، تو پھر تو بہت بڑا ہم لوگوں نے ایسے سمجھو ایک بہت بڑی سیگریفیکیشن دی ہے. اگر مبینہ طور پر میں بول رہا ہوں، کوئی کنفرم نہیں ہے ابھی تک جو جہاں تک ایران کی رپورٹ یا باقی ہے، اور مجھے بھی ایسے ہی لگ رہا ہے کہ اسرائیل نے یہ والی چیز نہیں کی ہوگی کہ وہ ایک حادثہ ہی تھا. اگر ہوا تو اس میں پھر سمجھنا ایران نے اپنی طرف سے بہت بڑی پارٹیسپیشن کی، اور ویسے بھی اس نے اپنا مطلب کیا ہے اس نے اپنا یہ ہے کہ ایک حصہ ڈال دیا اس مسلمانوں کی حق میں. تو ناظرین حضرات، اس سے پہلے پہ میں اپنے ٹاپک آئٹم یا بم پہ ہم لوگ بات کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ سمپل سی جو غریبی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرا ہے پلیز سبسکرائب کرو، پلیز بیل آئیکن کلک کرے تاکہ ہماری آواز تھوڑی آگے بھی جائے، پھیل کے بھی جائے. اور دوسرا آپ میسج کچھ کرنا چاہیں غلط یا صحیح اس کے بارے میں بتا دے تو آپ کی بہت شکریہ، تھینک یو. اچھا ناظرین حضرات، ہم لوگ ایک آج ہے یوم تکبیر، ٹھیک ہے نا. تو یوم تکبیر کے حوالے سے بہت بڑا دن ہم لوگوں کے لیے، بہت بڑا دن، ٹھیک ہے. تو اس بہت بڑے دن کو ہم لوگ یہ کوشش کریں گے کہ یہ آئٹم ہے یا بم ہے. ناظرین حضرات، میں آپ لوگوں کو ایک سمپل سی بات بتاؤں. آپ بولو کہ یار یہ پتہ نہیں کدھر سے کدھر بات لے کے جا رہے ہیں، مگر اس کو تھوڑا ٹچ دے رہا ہوں. آپ صرف اس میں ایک جملہ سنیں کہ یہ جو لوگ انگریزی، مجھے ویسے انگلش آتی نہیں ہے، یہ تھوڑے ایک دو جملے وہ ادھر ادھر سے سیکھے ہوئے ہیں، بس وہی اس میں ٹوک دیتا ہوں، معذرت کے ساتھ غلط لفظ یوز کر رہا ہوں. یہ جو ہی شی اٹ، جب آپ ہم لوگ یہ چیز استعمال کرتے ہیں تو کس کے لیے؟ ہی ایک مرد کے لیے اور شی جو ایک لڑکی کے لیے، اٹ کسی بے جان یا جاندار کسی بے جان چیز کے لیے یوز کیا جاتا ہے. اچھا، اس کو پھر جب ہم لوگ اپنے لیے کوئی چیز کرتے ہیں کہ اس نے اپنے لیے کیا، مثال ہی جو استعمال ہوگا وہ ہز کے لیے ہوگا تو اس نے اپنے مطلب اپنے خود کے لیے، ٹھیک ہے نا، اور شی جو اس کے لیے ہر وقت استعمال ہوگا. جب اٹ کی بات آتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کوئی بھی ایک چیز یا کوئی بھی ایک شے وہ اپنے نام کے لیے. اس میں ایک جملہ چلا تھا، یا آپ سوچتے ہو گے یہ ادھر کدھر سے یہ اس کا آئٹم بم اور آج یوم تکبیر کے ساتھ یہ کیسے ٹچ ہو رہا ہے. میں آپ کو ایک لکیر کھینچ کے دے رہا ہوں کہ یہ ہمارا آئٹم ہے یا بم ہے. تو ناظرین حضرات، ابھی یہ جو اٹ ہے، کچھ عرصہ پہلے یہ لوگ ایسے سمجھ رہے تھے، وہ جو ہمارے مخالفین ہیں اس کنٹری کے، جو بالکل ہی مطلب ہلکا لیتے ہیں، اللہ معافی دے، ہمارے ملک کو ایزی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے بس ایوے ہی ہے. پہلے تو اس چیز کا ناظرین حضرات آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم لوگ کتنے سال پہلے ایک ایسی چیز بنا دی تھی جس کو آئٹم بم کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ابھی آپ اپنی طاقت کا اندازہ بعد میں کیجئے گا، اس کو ہم لوگ لٹایا کیسے، بھوک افلاس میں کیسے کنورٹ کرتی ہے، اس میں ہم لوگ بعد میں آئیں گے. پہلے یہ سوچیں کہ کتنے سال پہلے ہم لوگوں نے یہ بنایا تھا. یہ بعد میں بولیں گے کہ بنایا کس نے تھا، ابھی اس پہ بات کرتے ہیں. تو بنایا کتنے سال پہلے تھا، جسے ابھی بھی لوگ آج دن تک ڈر رہے ہیں، اور کچھ ہی ممالک کے میرے خیال میں جو بنانے والے، ٹھیک ہے. ابھی آ جاتے ہیں وہ ہی شی اٹ والے معاملے پہ نا. تو وہاں پہ ایک جملہ آیا تھا، کوئی ہندوستان ٹائمز میں میرے خیال میں ان لوگوں نے کہا تھا
تو وہاں پہ یہ کہا گیا تو کیا دہشت گردی کے علاوہ آئی ایم ایف سے یہ قرضہ یا کچھ ایسی چیزیں لی جا رہی ہے؟ کیا آئی ایم ایف مطلب کہا تھا کہ پاکستان گیو اپ، اللہ معافی فرمائے تو بل پاکستان گیو اپ اٹس نیوکلر بم. کس کا اٹس؟ ایک نام ہے پاکستان، دوسرا اٹس. کیا پاکستان اپنے کی جگہ پہ اٹ یوز ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا. اس جملے کو اس کے ساتھ جوڑنے کی میں کیسے آپ کو کوشش بتا رہا ہوں. ایک تو ہو گیا پاکستان اور اٹس اپنا. ابھی یہ جو بم ہے وہ ہے پاکستان کا. یہ جو پرٹیکولرلی ایک جوڑ ہے نا، میاں نواز شریف صاحب نے وہ دھماکہ کر دیا، اپنا عبد القدیر صاحب نے وہ اس کو بنا دیا، وہ اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا. ناظرین حضرات، ہمیشہ یاد رکھنا کسی بھی چیز میں کسی کی پارٹیسپیشن، جیسے میں نے آپ کو ایران والی مثال دی کہ اگر صدر صاحب اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں تو یہ بہت بڑی قربانی ہوتی ہے. وہ جو شہداء ہوتی ہے نا، وہ بہت بڑی قربانی ہوتی ہے. اگر یہ کوئی بندہ سوچ رہا ہے، میں مانتا ہوں ڈاکٹر عبد القدیر صاحب نے اس میں بڑی محنت کری، اس میں سارا وہ کیا. اس کے پیچھے کون تھے؟ بھٹو صاحب نے اس کی بحث رکھی، جالوک صاحب اس کے پیچھے تھے، باقی سارے پیچھے تھے. کیا مجھے یہ بات پتا ہے؟ ان لوگوں نے کسی نے اپنی جان کی تو قربانی کسی نے نہیں. چلو یہ جان کی قربانی والی بات تو چلو دوسری سائڈ ہٹ کے جا رہی ہے نا. کیا بغیر تنخواہ کسی نے اس پہ کام کیے؟ سب نے تنخواہ بھی دی، سارا چیز کیا. اس کے باوجود بھی یہ جو چیز ہوتی ہے نا، یہ ہوتی اس لیے کہ آپ کی کنٹری کی ایک امانت ہوتی ہے. اچھا، کنٹری کی امانت کیسے ہوتی ہے؟ میں آپ کو اس کو لحیب کھینچ کے دے رہا ہوں. یہ ابھی آپ کو میں بتاؤں کس نے بنایا تھا. یہ جو کل خیبر پختونخوا میں جو 7 شہدا اور کیپٹن ہوئے تھے نا، یہ بم اس نے بنایا تھا. کیسے؟ ابھی لائن کھینچ کے دے رہا ہوں آپ کو. اگر آپ لوگ اس کو سمجھو، دوسری چیزوں کو چھوڑ دو، ادھر ادھر نہیں جاؤ. فی الحال ہم لوگ اس پہ آج جو یوم تکبیر اور آئٹم یا بم پہ بات ہو رہی تو اسی پہ ہم لوگ فوکس رکھیں گے، پھر آگے اس کو لے کے چلیں گے دوسری چیزوں کے ساتھ جوڑنے کے لیے. ان لوگوں نے کیسے بنایا تھا؟ کیونکہ وہ ابھی تک اس کی رکھوالی کر کے جان دے کے چلے گئے. اچھا، جو کسی بھی چیز کے لیے جان دیتا ہے اٹ مینس کہ اس کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے. ایسے اس کی مثال میں پہلے آپ کو ایران والی دے چکا ہوں. ٹھیک ہے، آگے جو اس میں جو پہلے والے شہدا تھے وہ سارے اسی میں ہی گئے. اچھا، وہ شہدا جو تھے ان لوگوں نے جو اپنی جان دے کے اس آئٹم بم کو بنایا، کس کے لیے؟ پاکستان کے لیے. پاکستان کس کا مطلب؟ پاکستان کا اپنا. اچھا، پاکستان کے اپنے پن میں کون ہے؟ اچھا، اس میں سندھ ہے، پنجاب ہے، بلوچستان ہے، خیبر پختونخوا ہے، گلگت بلتستان ہے، آزاد کشمیر ہے. ساری چیز اس کے اندر لوگ کون رہتے ہیں؟ لوگ رہتے ہیں. لوگ کون ہیں؟ سارے مطلب اپنا کیا بولتے ہیں، اپنی قوم کے ساتھ جڑے ہوئے. مطلب ہر کوئی، ساری قومیں مطلب اس میں اقلیتی بھی ہے، دوسرے بھی. کن کے لیے بنایا؟ وہ جانے کس کے لیے دی؟ اس قوم کے لوگوں کے. ان لوگوں نے ہی اپنے خون پسینے کے جو کمائے ہوئی تھی اس میں سے ظاہر سی بات ہے پیسے خرچ ہو رہے تھے نا. جو بنا رہے تھے یا کچھ کر رہے تھے تو پیسے تو لے رہے تھے. بغیر پیسے کو تو کسی نے نہیں کیا تھا. اس میں ان کی تنخواہ بھی چل رہی تھی اور اس میں محنت بھی کر رہے تھے. گو کہ ان کا حصہ تو ہے ہی ہے. آپ اگر اس کو دوسری طرف ڈائیورٹ نہ کریں، ایک چیز پہ کریں، تو اس میں آپ مجھے بتائیں، یہ جو آج بیٹھ کے جو بتا رہے ہیں کہ یہ پتہ نہیں عام تعطیل ہو گئی، پھر اس عام تعطیل پہ بھی ایک بہت بڑی بحث شروع ہو گئی کہ یار ہم لوگ بڑی کام کرنے والی قوم ہے. یہ وہ بھائی، ہم لوگ کام کرنے والی قوم ہوتے تو آج اس ٹگر پہ پہنچ جاتے. میں آپ لوگوں کو عرض کر رہا ہوں، یہ جو بنانے والے بم تھے وہ وہی تھے جو شہدا. وہ شہدا جو بھی تھے وہ سیدھی سی بات ہے وہ پاک آرمی تھے. ان پاک آرمی والوں نے شہدا نے اس لیے قربانی دی جو کل تک دی ہے. کل تک کی بات کر رہا ہوں. ان لوگوں نے بم بنایا. اگر کل تک اپنی شہادت نہیں دیتے تو یہ بم کہاں ہوتا؟ اللہ نہ کرے، اللہ معافی دے میرے منہ میں فاق. تو وہ دے رہے تو یہ پڑا ہوا ہے. اچھا، ہم لوگ نے یہ ٹال مٹول، یہ جو ہم لوگ جو ٹلڈے ہوئی یہ ساری چیزیں اڑا رہے ہیں، یہ جو مستیاں، یہ سوئمنگ پول بنا رہے ہیں کروڑوں روپے کی، 6 تنخواہیں، 4 تنخواہیں، 8 تنخواہیں، اس کو یہ اربوں روپے کی کرپشن بتا رہے ہیں. اربوں روپے کی، کہیں 600، کہیں 700، کہیں 800 ارب روپے. میں تو سمجھ میں ابھی تک مجھے نہیں آتی ہے. اچھا، یہ کسی اماؤنٹ کس کی؟ اس میں جتنے لوگ اس ملک کی سرزمین پہ رہ کے گئے ہیں نا ناظرین حضرات،
اس کے ہر ایک بندے کی وہ جو مر گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں یا ابھی تک جائیں گے یا آگے تک، ان سب کا اس ملک کے ایک ایک ذرے پہ حق ہے، اور انہی کی ہی ساری پارٹیسپیشن ہے اس پورے بم بنانے کو. تو اس کے رکھوالے بھی وہی پورے لوگ ہیں. تو اس لوگوں کو یکجا کرنے کے لیے ہم لوگوں پہ ایک نام رکھا ہے پاکستان. اسی لیے میں نے آپ لوگوں کو وہ ہی شی اٹ کا جملہ لگا کے یہ بتایا کہ وہاں پہ کہا گیا تھا پاکستان بل پاکستان گیو اپ. اللہ معافی دے، یہ جملہ یوز کر رہا ہوں کیونکہ ان لوگوں نے لکھا، میں صرف جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں. گیو اپ اٹ کون؟ پاکستان کی میں نے آپ کو لکی کینٹ کے دی کون کہ یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہے. تو اس کو پارٹیکولرلی کسی ایک بندے کے ساتھ کیوں جوڑا جا رہا ہے؟ تو وہ کدھر گئے پھر؟ بس جس نے اعلان کر دیا مجھے اس نے یہ دیا تھا، اس نے مجھے بولا تھا، بم کیا تھا. یہ ایسے نہیں ہوتا ہے. اور یوم تکبیر آپ لوگوں کو ایسی آسان مذاق اس کو بات بنا کے بیٹھے ہوئے، آپ دھڑلے کے ساتھ چاتی سینہ چوڑا کر کے آپ لوگ اللہ پاک ہم سے سن سکتے ہو، بول سکتے ہو، کہہ سکتے ہو، مگر اس کی معذرت کے ساتھ ناظرین رضا جس ٹگر پہ ہم لوگ اس کو لے کے جا رہے ہیں وہ بہت ہی بڑی خطرناک ہے. اللہ اپنی پناہ میں رکھے، معافی چاہتا ہوں. اچھا، ابھی کہنے کا مقصد جتنا کنٹروورشل ایک حساب کتاب چل رہا تھا نا، اس کنٹروورشل حساب کتاب میں کوئی ایک بھی بندہ اس میں چھلانگ مارنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ اس کو کوئی جوڑے. اب اس کو میں تھوڑا ایک دین اسلام والا ٹچ دوں گا اگر آپ سنیں. ہم لوگوں کا جو دن ہوتا ہے وہ جمعے کا بہت بڑا ہم لوگ اعلیٰ درجے کا اس دن کو ہم لوگ مناتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں جمعۃ المبارک. اس میں ایک خطبہ ہوتا ہے، اس خطبے میں یہ ساری چیزیں مطلب سنت طریقہ ہے. آپ وہاں پہ نہا کے جائیں، بال سنوار کے جائیں، خوشبو لگا کے جائیں، ناخن کاٹ کے جائیں، مطلب انہیں آپ کو خوبصورت بنا کے وہاں پہ جمعے کی نماز پہ جائیں. آپ جمعے کی نماز ادا کریں گے تو اس جمعے کی نماز میں اصل میں کہا کیا جاتا ہے اور ہوتے کب ہیں؟ یہ 1 مہینے میں 4 دفعہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ 4 times جمعہ پریئرس ان 1 month، ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو آپ کو اتنی بڑی سنتیں اور یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہے، اس میں جب آپ جاتے ہیں باقی ساری اس میں فوائد یہ وہ سارے میں گنواؤں گا تو پورے دن کیا پورے میری زندگی گزر جائے گی کہ کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فوائد گنوائے. مطلب اس میں صرف ایک چیز پہ غور کریں ناظرین حضرات، اس پہ کہا گیا ہے کہ آؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آؤ میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتاؤں. یہ جو خطبے میں کہا جاتا ہے وہ کسی بھی مسلک کے ساتھ ہے، کسی بھی طبقے کے ساتھ ہے، وہاں پہ ایک چیز یہ بتائی جاتی ہے، آؤ میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتاؤں. کیا؟ وہ جو نماز سے بہتر. سن رہے ہیں ناظرین حضرات؟ رکن میں بہت بڑا توحید کے بعد توحید میں کسی چیز کی کمپرومائز نہیں ہے، لازمی سی بات ہے، اس میں نہ کسی کو کوئی مطلب وہ نہیں ہے. جس میں توحید میں مطلب شرک کر دیا وہ کئی کا بھی نہیں رہنا اس دنیا میں نہ آخرت میں، یہ تو حقیقت ہے. دوسرا جو رکن ہے ایک نماز. آؤ میں آپ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آؤ میں آپ لوگوں کو ایک ایسی چیز بتاؤں جو ان چیزوں سے بہتر ہے. کیا؟ پہلا نماز، دوسرا روزہ، تیسرا حج. ان تینوں چیزوں سے اوپر والی چیز. ان تینوں چیزوں سے کیسے اوپر والی ایک چیز ہوتی ہے کہ جو انسان کو ان چیزوں سے بھی آگے لے کے جائے؟ وہ کہا گیا ہے کہ جو 2 لڑے ہوئے لوگ ہیں جو آپس میں ناراض ہیں ان کو ملانے والا جو ہوتا ہے، یہ جو ملائے گا وہ ان ساری ان چیزوں سے بالا ہوگا، ان کو اس چیزوں کا ثواب ملے گا، اس سے اوپر والا ثواب ملے گا. ناظرین رات ابھی میں اس کو آپ کو جوڑ کے دے رہا ہوں کہ اس ٹائم ایک لوگ اس کو کہیں پہ بھی لے کے جائے، اس کو دوسری چیزوں پہ ابھی تک اس کا کوئی سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ وہ اس ٹائم جو رول ادا کرنے جا رہا ہے وہ ہے اپنا جناب محسن لکھوی صاحب. وہ بہت بڑا اچھا رول ابھی اس نے ایک چھلانگ لگائی ہے. مجھے جو میں اپنا اینالائز کر رہا ہوں وہ اس میں سے کچھ نہ کچھ نکالے گا، ٹھیک ہے نا؟ پریشر تو چل رہا ہے، دیکھیں یہاں سے بھی پریشر چل رہا ہے، وہاں سے بھی پریشر چل رہا ہے. اس پریشر کو میں ابھی ڈیفائن کرنے کی کوشش نہیں کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ کوئی کیسز کے اس میں جا رہا ہے، کوئی ٹویٹ والے حساب سے جا رہا ہے، یہ ایک دوسرے کے اوپر پوری دنیا کی جو جنگ چل رہی وہ اعصاب کی جنگ ہے اور کسی چیز کی جنگ نہیں. یہ بم دھماکے اس کی جنگ کرنی ہوتی تو یہ اتنا بڑا اسرائیل اتنی بڑی وہ باتیں کر رہے تھے، یہ سارا سسٹم کر رہے تھے، وہ ابھی تک ایک رفع اور یہ ساری چیزوں کو مطلب ابھی تک اس کو ختم کیوں. روس اتنا بڑا اپنے آپ کو پاورفل بنتا تھا، یوکرین کو کیوں ختم نہیں کر سکتے؟ بموں سے نہیں، اصحاب کی جنگ، اصحاب پہ جس نے قابو پا لیا اسی کا یہ ساتھ ہے جو دنیا یہ چل رہی ہے.
تو دونوں طرف سے پریشر میں اس میں جا ہی نہیں رہا ہوں نا. میرے لیے سارے محترم ہے. میں صرف یہ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو اس ٹائم کسی نے چلو اس میں چھلانگ ماری ہے ایک سیدھی سمت جانے کے لیے, وہ محسن نقوی صاحب, اور محسن نقوی صاحب اس میں سے کچھ نکالیں گے. تو مجھے تو ایک وہ ویسے بھی ایک سمجھدار بندہ بھی لگتا ہے, وہ بزنس مین بھی ہے. اس نے کس طریقے سے, خیر اس کی ابھی ہم لوگ ہسٹری پہ نہیں جائیں گے, کہاں سے اس نے شروع کیا, کیا کیا, وہ اس کی پرسنل اس پہ چلا جائے گا, فیورزم کی بات ہو جائے گی. مگر ایک میں بتا رہا ہوں, اس نے ایک چھلانگ ماری اور اس کا رزلٹ اچھا نکلے گا, مثبت نکلے گا, کیونکہ نیک نیتی جو ہوتی ہے نا وہ سب سے بہتر ہوتی ہے. اگر وہاں سے نیک نیت کی ہے جو کہ مجھے نظر آ رہی ہے اس چیز کے لیے کہ یار کچھ خیر ہو جائے, خیر ہی سب کچھ معاملہ ہوتا ہے, کوئی کسی سے بڑا نہیں ہوتا ہے. بڑی سبحان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے, اور کوئی بھی نہیں آ کر سب کسی نے ختم ہونا ہے. یہ اس محنت پوری. مگر ہم لوگوں نے وہی اپنے آئٹم اور بم کا خیال رکھنا. آئٹم یا بم, وہ آئٹم بھی یہی ہے اور بم بھی یہی ہے. یہی ہمارا آئٹم ملک ہے, یہی ہمارا بم آئٹم. تو ناظرین, اس میں اگر کوئی میری بری بات لگی ہو اس کے لیے مدد کھاؤں. اللہ